پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ محترم بزرگوں دوستو، آج پورے عالم میں پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز منائی جائے گی، لیکن محترم بزرگوں دوستو، عید الاضحیٰ کی نماز کے اندر بہت چیزیں شرط ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو ساری باتیں بتائے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، جو بھائی قربانی دیتے ہیں اور جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، جس کے اوپر صدقہ اور فطرہ دینا واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ ہاں، جو قرضدار ہے، قرضے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، محترم بزرگوں دوستو قربانی نہیں دے سکتے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن محترم بزرگوں دوستو قربانی کا بھی جو ہے عام مسئلہ ہے، ہر انسان کو مسئلہ معلوم نہیں رہتا ہے۔ محترم بزرگوں دوستو، پچھلے جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتائے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن محترم بزرگوں دوستو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان بھائی جو ہے مالدار ہونے کے باوجود جو ہے وہ قربانی دے دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں دوستو، یہ قربانی کا مسئلہ جو ہے بہت ہی عام ہے، بہت ہی واجب ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک تعالیٰ جس کو جو ہے صاحب نصاب بنائے، مالدار بنائے، اس کو جو ہے قربانی دینا چاہیے۔ بہرحال محترم بزرگوں دوستو، قربانی کا مسئلہ جو ہے بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن محترم بزرگوں دوستو حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ جو انسان قربانی دیتے اور سن کے دل سے دیتے، اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتائے اس طریقے کے اوپر قربانی کریں گے تو محترم بزرگوں دوستو حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ قربانی کے بکرے کا خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ جو قربانی قبول کر لیتی ہے۔ قربانی کا جانور جو ہوتا ہے اس کا خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قربانی قبول کر لیتی ہے۔ شرط یہ کہ اس کے دل کے اندر جو ہے کوئی کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہمارے گھر کے اندر قربانی ہو رہی ہے، آج ہم جو ہے گوشت کھائیں گے اور دوسروں کو جو ہے نہیں کھلائیں گے۔ بہت ایسے انسان ہے کہ دل میں سوچتے ہیں کہ آج جو ہے 3 حصہ جو کریں گے اس میں سے اپنا حصہ زیادہ کر لیں گے۔ محترم بزرگوں دوستو، بہت انسانوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ قربانی کے جانور جو ہوتے اس کے 3 حصے کیے جاتے، ایک حصہ جو ہے اپنے گھر کے لیے ہوتے اور ایک حصہ جو ہے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے مہمان جو آئے ہوئے اس کے لیے ہوتی ہے، اور ایک حصہ جو ہے جو غریب ہے، لاچار ہے، جس کے گھروں کے اندر قربانی نہیں ہوئی ہے، محترم بزرگوں دوستو اس کو دینا چاہیے۔
کے اندر ایک بوٹی ادھر ادھر ہو گئی تو محترم بزرگوں اور دوست قربانی جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتی ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر جو ہے جتنے بال ہوتے ہیں اتنے ہی نیکی لکھی جاتی ہے، جتنے جانور کے بال ہوتے ہیں اتنے ہی جو نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جو ہے کتابوں کے اندر آتی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہوتا ہے وہ پلسرات کی سواری ہو جاتی ہے، پلسرات کے جو ہے وہ ایک جو ہے سوار ہو جاتی، سواری بن جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر سوار ہو کے انسان گزر سکتا ہے۔ تو محترم دوستو، اس لیے قربانی کا مسئلہ جو ہے بہت اہم مسئلہ ہے۔ پہلے جو ہے غریبوں کو دینا چاہیے، پہلے جو ہے غریبوں کا جو ہے یہ غریب کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو تہوار جو ہے عید اور بقرعید جو ہے پہلے غریبوں کے لیے ہے، اس کے بعد امیروں کے لیے ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان جو بھائی قربانی دے رہے وہ سوچنا چاہیے کہ جس کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی ہے، جس کے گھر میں جو ہے قربانی نہیں ہوئی ہے، اس کے گھر میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو پہنچایا جائے۔ محترم بزرگوں اور دوست، اس کو دیا جائے جس کے گھر کے اندر جو ہے چولہا نہیں جلتی ہے، جس کے گھر کے اندر جو ہے قربانی نہیں ہوئی ہے، تو محترم بزرگوں اور دوست کو وہ گوشت اس کے گھر میں پہنچانا چاہیے۔ بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے کے اندر جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بچے کو قربانی کے لیے جو ہے تیار کیا، اور حاجرہ علیہ السلام سے عرض کرتے کہ حاجرہ، میں نے یہ اپنے بچے کو جو ہے نہلاؤ اور دھلاؤ اور اس کو جو ہے اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ، جو ہے ہم لمبی دعوت میں جا رہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث کتابوں کے اندر آتی کہ نہلائیں دھلائیں اور نئے کپڑے پہن لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے 7ویں رات خواب میں دیکھے کہ اپنے بچے کے گلے کے اوپر چول رکھ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے چراغ جلا کے دیکھتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، جگاتے فرماتے کہ ابا جان کیا کر رہے؟ فرماتے خواب میں نے دیکھا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ تمہارے گلے کے وہ چول رکھ دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے کہ ابا جان میں تو آرام سے سو رہا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچے کہ چلو خواب ہے، دوسری شب جو ہے دوسری رات جو ہے پھر خواب آتے اور عرض کرتے کہ ابراہیم تیری قربانی ابھی میں نے قبول نہیں کیا، تو جو ہے سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، سب سے زیادہ پیار رکھتے ہو، سب سے زیادہ جو ہے محبت کرتے ہو، اسے قربانی کیجئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پھر جو ہے چراغ جلاتے اور جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے، اپنے لخت جگر کے پاس جاتے، 7-8 سال کے بچے وہ اس کے پاس جاتے، دیکھتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سو رہے، پھر اس کو جگاتے اور عرض کرتے کہ اے اسماعیل، میں یہ خواب دیکھا تھا کہ تمہارے گلے کی وہ چول رکھ دیا۔ فرماتے کہ ابا جان میں تو سو رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں آدھی رات میں؟ فرماتے کہ اللہ نے خواب دیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچے کہ چلو اللہ تبارک تعالیٰ خواب دیے، لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، تیسری شام جب سوتے پھر جو خواب آتے کہ اے ابراہیم، کہ آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ پیار کرتے ہو، سب سے زیادہ جو ہے محبت رکھتے ہو، اسے قربانی کیجیے۔ تو محترم بزرگوں اور دوست، ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اکلوتا بیٹا تھا، اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس کو جگاتے اور عرض کرتے کہ اے بیٹا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے گلے کے اوپر چول رکھ دیا۔ تو محترم بزرگوں اور دوست، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی نبی ہے، وہ بھی جو ہے اللہ کے جو ہے نبی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوست، حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے کہ ابا جان، جو اللہ نے حکم دیا وہ کر گزارو، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صبح اٹھنے کے بعد جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے عرض کرتی ہے اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ، اس کو جو ہے لمبی دعوت کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نہلائیں دھلائیں اور آستین کے اندر جو ہے رسی اور چوری چھپا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب راستے میں جاتے ہیں تو شیطان آتا ہے، حاجرہ علیہ السلام کے پاس شیطان آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے حاجرہ، تمہارا بچہ کہاں ہے؟ تمہارا اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ میرا بچہ جو ہے کوئی لمبی دعوت کے اندر گئے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، فرماتے کہ نہیں، لمبی دعوت کے اندر نہیں گئے، بلکہ تمہارا بچہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام
السلام کو جو ہے اس کا ابا ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اس کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آستین میں رسی اور چھری چھپا کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ محترم بزرگ دوست، حاجرہ علیہ السلام عرض کرتے کہ نہیں، کوئی باپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ فرماتے کہ نہیں، ذبح تو نہیں کرتا ہے، لیکن یہ احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے، یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ پروردگار کا فیصلہ ہے، جو ہے وہ جو ہے احکم الحاکمین کا فیصلہ ہے، وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں سے ایک بات یاد آتی ہے کہ محترم دوستو، یہ شیطان بھی جو ہے کبھی کبھی سچ بولتا ہے، شیطان جو ہے کبھی کبھی سچ بولنا پڑتا ہے، وہ شیطان ہے لیکن جو ہے نبیوں کے آگے جوڑ نہیں چل سکتا ہے۔ آج ہمارے اندر جو چلتا ہے کہ عید اور بکرے پڑھ لیتے ہیں، آخری جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور جو ایک سال چھٹی ہو جاتی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کے اوپر جو ہے یہ کرتا ہے، یہ کرتا جو پہننا واجب ہے، کوئی ٹی شرٹ ہے اس کو پہننا واجب ہے، اور پاجامہ جو ہے وہ فرض ہے پہننا، پاجامہ جو ہے جسے پینٹ ہے پاجامہ ہے اس کو پہننا فرض ہے اور یہ واجب ہے، عید اور بقرعید واجب ہے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، اگر کوئی انسان جو ہے اگر ننگا مسجد میں آ جائے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ اس کو ہم پاگل بولیں گے، ارے پاگل ہو چکا ہوگا، یہ دماغ سے جو ہے پاگل ہو گیا ہوگا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہوگا۔ لیکن اگر ٹی شرٹ پہن کر کے یا کوئی مطلب بنیان پہن کر کے اور بیلٹ پہن کر کے آئیں گے تو دن میں سوچتے رہو گرمی ہوگی، اس وجہ سے آ رہے ہوں گے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوست، علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے پاجامہ کھول کر کے اور مسجد میں آ جائے تو سارے انسان اس کو مسجد سے نکال دیں گے اور فرمائیں گے تو پاگل ہو چکا ہے کیا، کیونکہ پاجامہ پہننا فرض ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز فرض ہے، نماز جو اسی طرح فرض ہے، اور عید اور بقرعید جو ہے واجب ہے، اوپر کا پہننا تو واجب ہے اور نیچے کا پہننا فرض ہے۔ اگر کوئی انسان فرض چھوڑ دیتا ہے تو اس کو دنیا والے پاگل کہتا ہے، تو نماز بھی جو ہے اللہ کے آگے جو فرض ہے اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اس کو پاگل نہیں کہیں گے تو اوپر کیا کہیں گے۔ یہ محترم بزرگ اور دوستو، نماز جو نہیں پڑھتا ہے وہ کہیں کا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ فرض جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ذمہ داری دی ہے، جو فرض انسان چھوڑ دیتا ہے، اگر مثال کے طور پہ یہ واجب نماز ہے، اگر کوئی سفر میں آ رہے ہیں، کوئی سفر میں جا رہے ہیں اور واجب چھوٹ جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرض نماز چھوٹ گیا تو اس کو دوبارہ پڑھنا بہت ضروری ہے، تو گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، اول نمبر جو ہے وہ نماز ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے واجب ہے۔ اس لیے اول نمبر جو ہے یہ فرض جو ہے جو انسان جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو پاگل سے کم نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ کبھی کبھی شیطان جو ہے وہ سچ بول دیتا ہے، کیونکہ شیطان کا زور نہیں چلا وہاں پہ۔ کیا عرض کر کے شیطان عرض کرتا ہے کہ حاجرہ وہ جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے، فرماتے کہ کوئی باپ جو ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، لیکن وہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے، شیطان جو بالکل سچ بول رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذبح تو نہیں کر رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، حاکم الحاکمین کا حکم ہے۔ تو محترم بزرگ اور دوست، حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ کنکر اٹھاتی ہے اور کنکر کو مارتی ہے، پھینک کر مارتی ہے اور فرماتے ہیں کہ مردود شیطان نہیں، ہٹ جائے یہاں سے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، اس کے بعد جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم لمبی دعوت کے لیے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کا ابا جو ہے آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہے، فرماتے ہیں کہ حاکم الحاکمین کا فیصلہ ہے، رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کرتے ہیں کہ اے شیطان، اے لعین، اے مردود، جب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک جان ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے ایک جان ہے، اگر ایسی جانیں جو ہے لاکھ جان ہوتی تو ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ آج محترم بزرگ اور دوستوں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایسی 1,00,000 جان ہو تو ایک ایک کر کے جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ وہاں پہ جو شیطان کری چلا، وہاں بھی سچ بولا شیطان۔ پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے، فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے بوڑھے ہو چکے، سفید داڑھی آ چکی ہے، سر کے بال پک چکے ہیں، آپ جو ہے ضعیف ہو چکے ہیں اور رسی جو ہے آستین میں رسی اور چھری لے کے جا رہے، اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے۔
وہ فوراً سمجھ جاتی ہے یہاں یہ شیطان آ چکا ہے، مردود آ چکا ہے، جو ایک کمبخت آ چکا ہے. فرماتے کہ شیطان مردود ہٹ جائے یہاں سے، یہ اللہ کا حکم ہے، حاکم الحاکمین کا حکم ہے. تو محترم مجھے اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی کنکر مارتے، اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی کنکر مارتے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جہاں پہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کنکر ماری تھی وہاں پہ جو ہے آج جتنے بھی حاج جاتے ہیں وہاں پہ کنکر مارنا پڑتا ہے. جہاں پہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے کنکر مارے تھے شیطان کو، وہاں پہ آج حاجی لوگ کو کنکر مارنا پڑتا ہے. جہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کنکر مارے تھے آج جو حاجی لوگ کو وہاں پہ کنکر مارنا پڑتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو فیصلہ کر دیا. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان کے اندر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تمہارے گلے کے اوپر جو چھری رکھ دیا اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا. تو محترم دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان اللہ نے جو حکم دیا اس کو کر گزارو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کر گزارو، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے کہ میں آپ کو 3 بات عرض کرتا ہوں کہ اے بجان آپ قربانی کیجئے، اللہ نے حکم دیا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والے پائیں گے، مجھے آپ قربانی کیجئے. محترم بزرگ اور دوست حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے اے بجان میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجئے اور اے بجان آپ جو ہے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دیجئے اور اے بجان آپ جو ہے قربانی کا مسئلہ جو ہے میری امی کو مت بتائیے گا. محترم بزرگ اور دوست کو حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ جاتی ہے اور عرض کرتے ہیں، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے لیٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان آپ جو ہے مجھے قربانی کریں گے، آپ جو ہے آپ کو چھینٹے پڑیں گے، آپ کو جو ہے چھینٹے پڑیں گے، اس لیے مجھے جو ہے ہاتھ پیر باندھ لیجیے. اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، فقام اسماعیل کہ کھڑے ہو جاتے، فرماتے کہ اے بیٹا کیا آپ کو جو ہے آپ قربانی کے لیے تیار نہیں ہے؟ فرماتے کہ ابا جان میں تیار ہوں، لیکن آپ جو ہے کوئی دفن کرنے کے لیے کچھ نہیں لگا ہے، آپ جو ہے میرا کپڑا لے لیجیے اور دفن کرنے کے لیے جو ہے یہ میرا کرتا ہوگا. محترم بزرگ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے لیٹ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے چھری کو تیز کرتے ہیں، بالکل مکمل تیار ہو جاتے ہیں. لیکن محترم بزرگ عرض کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے اے بیٹا جو ہے آپ جو لیٹ جائے. محترم بزرگ جو لیٹ جاتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے لیٹ جاتے، کتابوں کے اندر آتے اس کے گلے کے اوپر چھری رکھ دیتے اور چھری تیز چلاتے، لیکن چھری چلتی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتے کہ اے چھری خبردار اگر ایک بار بھی ٹیکا کر دیا تو جو ہے تجھے جہنم کے اندر ٹھوک کے رکھ دوں گا. لیکن محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے اے ابا جان آپ کی آنکھ جو ہے اور میری آنکھ جو ہے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، کیا معلوم اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت زیادہ ہو جائے گی اور میری محبت کم ہو جائے گی. اب میں الٹا لیٹ جاتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو جگہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. محترم بزرگ اور دوست الٹا لیٹ جاتے، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بالکل تیار ہو جاتے اور چھری تیار کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے کہ اے جبریل جاؤ جنت کے اندر جاؤ اور جنت سے دمبا لے کے جاؤ اور جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے ہیں وہاں پہ اس کو ہٹا کر کے اس کے ہاتھ پیر جو کھول دو اور وہاں پہ جو ہے یہ دمبے رکھ دو تاکہ اس کی چھری چلے تو یہ دمبے کے اوپر چلے. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے آنکھ بند ہے اور وہ چھری جب چلاتی ہے تو محترم بزرگ اور دوست دمبے کے اوپر چھری چلاتی ہے. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ دل میں سوچے کہ میرا بیٹا جو کٹ چکا ہے، میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے. لیکن محترم بزرگ اور دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بند ہے، جب آنکھیں کھولتے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ ایک ذبح پہ ٹیک ہے. محترم بزرگ اور دوستو اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو ہے بہت اچھا لگا. ابراہیم کی جبریل علیہ السلام عرض کرتے کہ اللہ اکبر اور ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے سیدھا ٹھوک کے عرض کرتے کہ اللہ اکبر وللہ الحمد. محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراث کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا اے میرے پیارے حبیب جو
اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں قربانی کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے کی وجہ سے دیا. وہ جبریل علیہ السلام کا اللہ اکبر کہنا پسند آیا اور ابراہیم علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ کہنا پسند آیا اور اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا پسند آیا. لہذا آپ جو ہے عرفے 9ویں ذوالحجہ سے فجر سے لے کر اور 13ویں ذوالحجہ عصر تک جو ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہر مسلمان جو ہے پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد باوجہ بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا ہے. اور میں کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو زور سے پڑھنا ہے اور عورتوں کو آہستہ پڑھنا ہے. محترم بزرگ اور دوستو یہ قربانی کا مسئلہ جو ہے بہت باریک ہے. ہمیں اور آپ کو جو ہے عید صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو اور صحیح سے قربانی کرنے کی توفیق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. آگا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب ماں جائز 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اللہ کو کہنے کے بعد جو ہے ثنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد جو مقتدی چپ رہے پھر جو ہے امام صاحب جو ہے پھر اللہ اکبر ایک مرتبہ بولے گے, دوسری مرتبہ اللہ اکبر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کے ہاتھ جو ہے باندھ لیں گے. پھر جو ہے امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے اور کوئی سورت پڑھیں گے. پھر رکوع جائیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے, پھر الحمد شریف پڑھیں گے, پھر کوئی سورت پڑھیں گے. پھر جو ہے اللہ اکبر 3 مرتبہ ہاتھ کانوں پہ لے جائیں گے, اللہ اکبر چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں گے, پھر اللہ اکبر پھر چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ جو ہے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور اس طرح جو ہے 2 رکعت پوری کریں گے. اور اپنا موبائل جو ہے باہر تو کرتے تھے
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
बैठ जाओ। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المتواحد في العظمة والجلال المنتصر في الحسن والجمال هو الذي خالق لجميع شيء ولم يأمر بيده مفاتيح الدار وتبارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أوجب صلاة العيد على كافة المؤمنين من الكائنات وحرم عليهم الصوم في الأيام الخمس يوم عيد المؤمنين بثلاث أيام بعد متتاليات والخامس يوم الفطر ضيافة للمسلمين والمسلمات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرض السبع والعرش العظيم والكعبة الحسناء والركن والحكيم والزمزم مكان إبراهيم. تعالى الله ذو الجلال والإكرام وتبارك الله الملك القدوس السلام ذو العظمة والقدرة والكبرياء وجل وعلا ذو المجد والعزة الآلاء. سبحان من تقدس ذاته أن تسبيه وتستمسيه. سبحان من تنزه صفاته عن التغير والتبديل. سبحان من تعدل على الملائكة بالكرم والجود وتكفل بأرزاق بعباده إنه الملك المعبود. وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين وركع السجود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أوصيكم أيها الناس اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعة وأوجب سلوكيته لطفا وكراما فاجعلوا براءهم ومطيعوا يوم الحشر والندامة. روي الجيد من أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أتاني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شيء حسنة سموا داهيكم فإنه على صراط مختاريكم ولا تذهبوا أزاء ولا أرزاء ولا أوراء ولا مقطوعة أذنوا ولو بواحد فعن كل واحدة منكم سابق سواء كانت ذكرا وأنثى أو سبع البقرة أو الإبل وقبلوا وأقيموا بالصلاة مفروضة من فجر أربع إلى آخر أيام التشريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. قلب برهج بيت الله جنك المقرور جاهل راكا
ان کی قربانی ہوئی ازواج بعد جن کے فرض عین ہے دینا زکات جمع کرنا ایک راست ایک شخص کو بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو بلکہ اونٹ اور گائے میں ہے بے خطا 1 سے لے 7 تک شرکت روا بکری 1 سالہ 2 سالہ ہو بکر 5 سالہ اونٹ مادہ خواہنر عجو سالم دیکھ لینا اس کے تم ناک کان اور دست و پاؤں اور شاک تم سالم فرما ہونے بیمار وقات بن کے مرکب حشر میں مثل خوراک تا کرے تے جلد راہ کل سرا چاہیے اس کی نہایت احتیاط دن ہے قربانی کے 3 اے مومنوں مومنین 10ویں ہے ایک اور 11ویں اور 12ویں اور تکبیرات کے واجبات صبح عرفے سے ہے بعد ہر صلاح 13ویں تاریخ وقت عصر تک ہے یہی تشریق کے دن غیر شک خواب میں دیکھا خلیل اللہ نے حکم قربانی کیا اللہ نے صبح کو اٹھ کر باداب تمام کر دیے 100 اونٹ قربان حق کے نام دوسری شب بھی یہی آیا نظر یعنی کہتا ہے خدا قربان کر پھر سر اٹھ کر خلیل اللہ نے 100 اونٹ اور قربانی کیے تیسری شب بھی یہی تھا ماجرا یعنی قربانی کو اٹھا حکم خدا عرض کی عرب میں کیا قربان کرو حق تعالیٰ کا ہوا ارشاد یوں کہ جو اسماعیل تجھ کو جو سب سے زیادہ ہو عزیز کر دے میری راہ میں قربان ہو چیز ہے جو اسماعیل حضرت کے بسر ہے وہی ہر خیر سے محبوب در آئی اسماعیل کے نام قریب اے بیا خسرت سے وہ خواب عجیب پھر کہا غسل فرجند کو اور نئے کپڑے پہنا دل بند کو بس پہنایا ماں نے نہلا کر لباس اور کہا جانے مادر حق کے پاس سن کے ماں سے یہ ذبیح اللہ کلام گھر سے باہر آتے ہوتے 7 کام اور یہ 7 ان کے حضرت ابراہیم بھی آج بھی میلے بھی رسی اور چھری راہ میں شیطان ملا کہنے لگا جبہ کرنے باپ تجھ کو لے چلا تب لگے ابلیس سے کہنے یہ آپ مارتا ہے کب کوئی بیٹے کو باپ پھر تو بولا یوں ابلیس لعین ہے یہی اب حکم رب العالمین بولے روگر ہے یہی فرمان حق ایسی جان اللہ کو قربان حق پہنچے قربان گاہ میں وہ جس گھڑی باپ نے رسی نکالی اور چھری اور کہا بیٹے سے امر حق ہے یوں تجھ کو اس کی راہ میں قربان کرو بولے اسماعیل ہے یہ امر نیک 3 باتوں کی وصیت ہے بولے پہلے میرے دست و پا کو باندھیو وقت قربانی کے لازم جم بس نہ ہو دوسرے منہ ڈھانکنا میرا نبی تا نہ آئے رحم تم کو اس گھڑی تیسرے اس جمع کرنے کی خبر کیجیو ماں کو نہ ہرگز اے مدر ارگرچ جٹ مہتر ابراہیم نے باندھے ہاتھ اور پاؤں اسماعیل کے اور لٹایا ان کو فرش خاک پر ڈالا کپڑا ان کے روئے پاک پر حکم حق سے بعد ازا اکبار کی خلق اسماعیل پر رکھ دی چھری عالم بالا میں لرزہ پڑ گیا کشور اعلیٰ میں لرزہ پڑ گیا سب فرشتوں نے کہا یوں اے خدا اس سبب سے امر یہ واقع ہوا تب ہوا ارشاد رب ذوالجلال کچھ فرشتوں کا تھا مجھ سے یہ سوال یا رب ابراہیم کو وہاں سے کیا تو نے فرمایا خلیل با صفا دیکھ لے اس طرح ہے شاکر خلیل راہ میں میری ہے یوں حاضر خلیل اگر جبریل کو فرما دیا اس وقت ایک جلد جنت سے کھلا اور ابراہیم کو دے یوں گیا حق تعالیٰ تم کو کہتا ہے سلام تو نے میری راہ میں جو یہ کیا فضل سے میں نے قبول اس کو کیا اب جگہ پر جن کے ایک کو صبح جبہ کر تو ہے یہ مجھ کو پسند جبہ کی بکری خلیل اللہ نے دست و پا کو کھولا اسماعیل کے علم ان کی رسم کرنا چاہیے رائے حق میں سر گزرنا چاہیے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصا على اول اصحاب اعلم وفضله بالتصديق امير المؤمنين وامام المتصدقين ابي بكر الصديق
معالم الصدق والصفاء وعلى النادي بالحق والسلام الذي كان رأيه موافقا بالوحي بالكتاب أمير المؤمنين وإمام المتوكلين عمر الخطاب كامل الجوار وصفاء على جامع القرآن كامل الحياة والإيمان أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان منبع الحكم والحياء وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين وإمام المهتدين علي بن أبي طالب تاج الخلفاء وعلى القمرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمير المقربين إلى الله وإلى الناس أمير المؤمنين أبي أمارة الحمد والعباس وأبي فضل العباس وعلى الباقي من العشر والشراب الذي بعث تحت الشجرة اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرحم على الصلاة الكرام والفضائل إذا الذي قالوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز ولكم وتقوا وأعموا وأكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام حينا ومنك السلام وأنتم السلام تبارك ربنا وتعالى إلى الجلال والإكرام رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الليل وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الحساب. اللهم ربنا إننا سمعنا ونادينا بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وسبيلنا وبكينا وجبرنا ومسانا. اللهم نحيي منا وميت الإسلام ومن توفيت منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإلا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي الله من النار والدار كل حبيب أمة أي الله سيئات وبيض أي الله كيف تستغفر أي الله سبيل الإسلام أي الله سبيل الإسلام أي الله هل مناسب الشيء أي الله هل مناسب الشيء أي الله غير مناسب الشيء أي الله هر مسلمان بھائی کو اے اللہ حرام سے بچا شراب خوری سے بچا اے اللہ غیبت اور دروغ اور غیب سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیے اے اللہ ہر بھائی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق ہر مسلمان بھائی کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ آج قربانی کرنی ہے اے اللہ کے بعد قربانی دے رہے اے اللہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ قربانی کو کرنا اے اللہ قربانی کے اندر بھوک میں مسئلہ ہے اے اللہ اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ تمام مرحوم اور مظلوم
عطا فرما اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ کا مقام عطا فرما اے اللہ پاک میرے والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ کا مقام عطا فرما اے اللہ پاک اس کو بھی قبر میں عذاب دی جاتا ہے اے اللہ پاک سزا قبول فرما کر اے اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ کا مقام عطا فرما اے اللہ پاک ہر مسلمان بھائیوں کو اللہ پاک نماز پڑھنے کو عطا فرما اے اللہ پاک اس طرح سے ابھی نماز پڑھنے کے لیے آئے اے اللہ پاک اسی طرح 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک